الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ سوچ سکتا تھا، اور پھر تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا، بس اب عذاب کا مزہ چکھو، سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں وقت کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ وقت سے زیادہ بندے کا کوئی قیمتی اثاثہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا نعم البدل ہے، لیکن وقت کا نعم البدل نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ خسارے میں ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا، ایک نعمت یہ ہے کہ فراغت، اور دوسری فرمایا صحت۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور ان پانچ چیزوں میں سے دو چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ذکر فرمایا۔ ایک فرمایا کہ اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج ہم اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، اور جو قومیں اپنا وقت برباد کرتی ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور جو قومیں اپنے وقت کی حریص ہوتی ہیں، اس کی پابند ہوتی ہیں، اچھے طریقے سے اس کو صرف کرتی ہیں، تو وہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر دن کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، لوگوں جو کام کرتے ہیں آج کر لو، میں نے کل نہیں آنا۔ تو گویا وہ سورج اعلان کرتا ہے، دن اعلان کرتا ہے، کل میں نئے دن کے ساتھ آؤں گا، نئے سورج کے ساتھ آؤں گا، جو کرنا ہے آج کر لو۔ تو ہمارے اسلاف ہمیں وہ وقت کی پابندی سکھاتے ہیں۔ بہت سارے محدثین اگر ہم ان کا کام دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال کھجوریں کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنی کھجوریں کھاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ روٹی کم کھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں کھجوریں کھانے پہ وقت کم لگتا ہے، روٹی کھانے پہ وقت زیادہ لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کھجوریں اس لیے کھاتا ہوں کہ میں نے امت کے لیے حدیث کا کام کرنا ہے، تاکہ کھجوریں کھا کے گزارا کر لوں اور امت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں۔ انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ تو اسی لیے برادران اسلام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں قبرستان کے پاس سے گزرے، تو آپ نے وہاں جا کے نیچے اترے سواری سے، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، حضرت جہاں پہ نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی۔ آپ نے فرمایا میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اس قبرستان کے لوگ جو مدفن ہیں ان میں سے وہ حسرت کر رہے ہوں گے، کاش مجھے ہمیں وقت مل جاتا اور ہم جا کے 2 رکعت نماز ادا کر لیتے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ حسرت کر رہے ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ اب ہمیں جو ہے وہ جا کے وقت مل جاتا اور ہم جا کے نماز پڑھ لیتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ کسی چیز کی تمنا نہیں کریں گے سوائے اس چیز کی کہ وہ تمنا کریں گے، مالک ایک بار پھر ہمیں دنیا میں بھیج، ہم نے جو وقت ضائع کیا ہے اس وقت کو قیمتی بنا کے آئے، اس کے اندر بھی تیری یاد کر کے آئے۔ تو اس لیے برادران اسلام، ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔
کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے وقت کے اوپر حریص ہو جائے. جو اپنے وقت پہ حریص ہو جاتے ہیں وہ ترقی کر جاتے ہیں. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ساری رات پڑھتے تھے اور اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے, آپ فرماتے ہیں من ساحر اللیالی من طلب العلا ساحر اللیالی. آپ فرماتے ہیں جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. یعنی بلندیوں کے طالب اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں اور اپنے وقت کی قدر کر کے دنیا کے اندر ترقی کرتے ہیں. آج ضرورت اسی عمل کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے درویشوں کی صحبت سے 2 باتوں کو سیکھا ہے. میں نے درویشوں کی مجلس سے میں نے 2 چیزوں کو سیکھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں سے پہلی بات جو میں نے سیکھی فقیروں اور درویشوں کی مجلس میں, آپ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ الوقت سیف قاطع. آپ فرماتے ہیں کہ وقت جو ہے ایک کاٹنے والی تلوار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وقت کو کاٹ دو اس سے پہلے کہ وقت تمہیں کاٹ دے. یعنی وقت کو کاٹنے سے کیا مراد ہے, تم وقت کو اللہ کے ذکر کے اندر, اللہ کی فکر کے اندر, اللہ کی عبادت کے اندر گزار دو اس سے پہلے کہ وقت تمہیں گزار دے اور تم فضولیات میں وقت کو گزارو. فرمایا اس لیے فرمایا وقت کو کاٹ دو اس سے پہلے کہ وقت تمہیں کاٹ دے. اور دوسرا حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے بزرگوں کی فقیروں کی مجلس جو بات سیکھی ہے میں نے یہ بات سیکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نفس کو عبادت کے اندر لگا دو اس سے پہلے کہ نفس تمہیں برائی کے اندر لگا دے. فرماتے ہیں میں نے یہ 2 باتیں فقیروں کی مجلس میں سیکھی ہیں. اور ہمارے اکابر بزرگ آئمہ مختلف فقیروں درویشوں اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے اور اپنے وقت کو وہاں بھی صرف کرتے تھے. وقت کے مشہور امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے حضرت بشر حافی کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے امام ہیں, آپ بڑے عالم ہیں, آپ بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان کے پیچھے اس لیے چلتا ہوں میرے پاس ظاہری شریعت کا علم ہے اور بشر حافی شریعت والے کا علم رکھتے ہیں. میں شریعت والے کا علم لینے کے لیے بشر حافی کے پیچھے جاتا ہوں. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابر بزرگ جو ہے انہیں جہاں سے کوئی اچھی بات ملتی تھی وہ وہاں سے لیتے تھے اور اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کے ایام ہیں اور اگر ان کی ٹائم ٹیبل کے اوپر غور کیا جائے سال کے بعد ہمیں یہاں جس طرح ماہ رمضان مبارک تقوی کا درس دیتا ہے, پرہیزگاری کا درس دیتا ہے, اللہ کی ذات کی طرف ہمیں لاتا ہے, حلال و حرام کی تمیز سے کہا کے جاتا ہے, وہاں یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں وقت کی اہمیت کا سبق بھی دے کے جاتا ہے. سحری کے ٹائم کو دیکھو ایک وقت مقرر ہے کہ اس سے آگے تم چلے جاؤ گے تو پھر تمہارے روزہ نہیں ہوگا. اگر اسی طرح افطاری ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے, اس سے پہلے اگر تم نے افطار کر لیا تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا اور اگر زیادہ تاخیر ہو گئی تو مکروہات میں آ جاؤ گے. اسی طرح نمازوں کے اوقات ہیں, تراویح کے اپنے اوقات ہیں. تو جو لوگوں میں اپنے وقت کی تقسیم کرنا سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ماہ رمضان المبارک کو دیکھ لیں. ماہ رمضان المبارک کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ لوگوں آؤ اپنے وقت کو قیمتی بنا لو اس وقت سے آنے سے پہلے کہ تم افسوس کرتے پھرو کہ کاش جو ہے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے. فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم جو فلاں مجلس میں بیٹھے تھے, فلاں محفل میں بیٹھے تھے, آج پھر ہم واپس چلے جائیں اور وہی مجلس مل جائے اور اس مجلس اور اس محفل کو ہم جا کے اللہ کی ذات کے اندر گزار کے آ جائیں, اس کو قیمتی بنا کے آ جائیں. تو آج کی ہماری مجلسیں محفلیں کتنی ایسی محافلیں ہیں جو ہماری بغیر فائدے کی گزر جاتی ہیں, اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کل ہمیں یہی مجلسیں ہوں گی, ان پہ ہم افسوس کریں گے. وہ افسوس کا وقت آنے سے پہلے آج اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو قیمتی بنا لیا جائے تاکہ کل آنے والے وقت کے اندر ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے, بلکہ جو قومیں جو لوگ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں پھر وہ ناز کرتے ہیں, وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا کے. مجھے حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے.
آپ کا آپریشن تھا، غالباً پتے کا، آپ کے غدودوں کا آپریشن تھا، تو آپ جب آپریشن تھیٹر کے اندر جانے لگے تو آپ کے صاحبزادگان رونے لگے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں صاحبزادگان رونے لگے تو آپ نے ان کو دیکھا تو پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے حضور ہمیں نہیں پتا کہ آپ کس کیفیت میں واپس آئیں گے، ہو سکتا ہے آپریشن کی کیفیت میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم رو رہے ہیں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رونا تو مجھے چاہیے کہ اگر اس کیفیت میں میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو کیسے جاؤں گا، لیکن فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ جب سے کرم شاہ نے ہوش سنبھالا ہے آج تک اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اللہ کی یاد میں گزارا ہے، محمد عربی کے عشق میں گزارا ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بھیرا شریف سے جو بھی ڈاک وصول ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ وقت ایک قیمتی اثاثہ ہے، اس کی قدر کریں۔ جب درویش کی متاع زیست کے اندر، اس کی زندگی کے اندر سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے وہ وقت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معمولات اور اولیاء کرام کی بہت ساری کی زندگیاں ہمیں وقت کی اہمیت کا درس دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان مبارک کی برکات نصیب فرمائے۔ وما علیہ